رحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ کریم نے فرمایا انہاں دے سامنے عاجزی دے بازو بچھا دے، انہاں دے سامنے آکڑ نہ کریں، غرور نہ کریں، جھڑکنا نہیں، بے ادبی نہ کریں، ادب نال ادب دے دائرے چ رویں، عاجزی کریں، انکساری کریں، ماں باپ دے اگے، باپ دے اگے بھی، ماں دے اگے بھی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی دے بازو بچھا دے نہ دوہاں دے سامنے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور انہاں واسطے نہ دعا منگیا کر، تو پھر بھی حق انہاں دا پورا نہیں کر سکتا، دعا منگیا کر یا اللہ جی میں بچپن وچ نہ میرے تے رحم کیتا، ہن تو انہاں تے رحم فرما۔ یہ میں کی پڑھیا رب دا قرآن کی پیش کیتا، رب دا قرآن ہے، کسی دی عالم فاضل دی گل نہیں، کسی انسان دی گل نہیں، اللہ دا کلام پیش کیتا اور نبی دا فرمان سنا۔ سبحان اللہ۔ حضرات ماں باپ دے حقوق کتنے نے؟ ایک نوجوان نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی ماں نو نا موڈیاں تے چکیا ہے تے کندیاں تے چکے حج بھی کرایا ہے تے مشقت بھی، ہون بھی میں بیمار ہے تے میں کندیاں تے اٹھا کے لے کے جانا، او دا پیشاب پخانہ، او دا لباس، ساری چیزاں تے جتنا عرصہ انہیں مینوں سنبھالیا میں انہوں سنبھالیا، کیا او دا حق ادا ہو گیا؟ کریم آقا نے فرمایا نہیں، او دا حق ادا نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ وجہ کیے؟ فرمایا تیری ماں نے جڑی تیری خدمت کیتی ہے نا، تیری پرورش کیتی ہے، اس واسطے پرورش کیتی ہے کہ میرا پتر جیندہ رہے، میرے پتر دی زندگی ودے، سبحان اللہ۔ یہ جوانیاں مانے سبحان اللہ۔ تے تو جڑی خدمت کیتی ہے سچی دس تیرے دل جے اے خیال آندا نا یا اللہ دے پردے چک لے، دے پردے کج لے، یہ نہیں ہوندہ نا، اکثر میں سنیا ہے ماں باپ جدوں تکلیف زیادہ ہو جائے، پیشاب پشخانہ وچ نکلے تے پھر اولاد بھی کہ یا اللہ انہیں دے پردے چک لے، پردے کج لے، پردے کج لے۔ حضرات توجہ کرنا، فرمایا تیرے دل دا خیال تے او دے دل دے خیال ایک فرق ہے، تیری سوچ تے او دی سوچ وچ فرق ہے، اس واسطے او دے حقوق ادا نہیں ہو سکتے۔ عظمتاں کی سناواں مادیاں، بولو عظمتاں کی سناواں مادیاں، تار دندیاں نے دعاواں مادیاں، تار دندیاں نے دعاواں، رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، یاد جد آیاں وفاواں مادیاں، بولو یاد جد آیاں وفاواں۔ نبی کریم علیہ السلام سنو حدیث پاک، میرے نبی نے عصر دی نماز پڑھائی، سلام پھیریا تے حضور مصلی تے جلوہ گر نے، سامنے صحابہ کرام بیٹھے نے، صحابہ دیاں نظریں اٹھیاں، نبی کریم دے چہرے نو تکیا، حضور دی اکھاں وچوں آنسو ٹپک رہے ہیں۔ نبی کریم نو روندیاں ویکھ کے صحابہ کرام نے پوچھا، عرض کی تھی یا رسول اللہ اج رون دی وجہ کی ہے، کیوں غمگین ہو گئے ہو، کیوں اداس ہو گئے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا او میرے غلاموں، اج مینوں اپنی ماں آمنہ دی یاد آ رہی ہے۔ شان والدین میرے آقا نے فرمایا آج میں نے اپنی ماں آمنہ یاد آ رہی ہے۔ اللہ فرمایا اگر میری والدہ
حیات ہوندیاں تے میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوں تے سورت فاتحہ دی تلاوت شروع کر دیتا، گھر وچوں میری والدہ دی آواز آندی، اے میرے بیٹے، نبی کریم نے فرمایا میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی بارگاہ وچ حاضر ہوندا۔ اور حضرات مسئلہ ہے کہ بندہ نفل پڑھدا ہے نا، فرض نہیں، واجب نہیں، نفل، اگر نفل ادا کر رہے ہیں، نفل ادا کر رہے ہیں، ماں نے آواز دیتی، باپ نے آواز دیتی، حکم ہے ماں باپ دی بارگاہ جاؤ، نفل چھوڑ کے جاؤ، کیونکہ نفل تسی دوبارہ بھی پڑھ سکتے، ماں باپ دا مقام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا دا مقام بھی سنو، ایک حدیث پیش کرنا، حدیث حضرت سعید بن مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دیتی، انہوں نے نماز مکمل فرمائی، نماز مکمل کر کے تے پھر حضور دی بارگاہ پہنچا، سبحان تھوڑی جی دیر ہو گئی تو نبی کریم علیہ السلام نے دریافت فرمایا، ارشاد فرمایا دیر کیوں کی تھی؟ انہوں نے جواب عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اور اس تو معقول جواب تے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ حضرات حدیث پاک کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں سنا؟ اللہ کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اللہ پاک نے فرمایا جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو پھر کیا کرو، نماز چھوڑ کر آ جاؤ۔ اور یہاں یہ بھی غور کرنا ہے، توڑ کر نہیں، چھوڑ کر آ جاؤ۔ پھر صحابہ واسطے مسئلہ سی، حضور نے آواز دیتی ہے، صحابی نماز ادا کر رہے ہیں، حضرات رکوع ہو گیا ہے، ایک سجدہ بھی ہو گیا ہے، ایک سجدہ باقی ہے، تے باقی رکعتاں بھی باقی نے، حضور نے آواز دیتی ہے تو سجدہ مکمل نہیں کرنا، دوسرا کرنا نہیں، اتھوں ہی حضور دی بارگاہ چ پہنچیا ہے، سرکار نے حکم دیتا ہے بازار ہی چلا جا سودا لے کے آ، عذاب بازار ہی چلا گیا ہے، سودا خرید رہا ہے، گلاں بھی کر رہا ہے، کی خیال ہے اسی تسی نماز وچ بول پے تے نماز ٹوٹ گئی۔ ساڑھے واسطے مسئلہ ہے کہ اسی نماز وچ بولے تے نماز ٹوٹ گئی، جگہ تبدیل، رخ پھر گیا قبلے تو تے نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن صحابی دا حضرات گلاں بھی کردا ہے تے رخ بھی کعبے دے قبلے تو رخ بھی پھر گیا ہے تے نماز ٹوٹی نہیں۔ جدوں آئے گا نا واپس کتھوں شروع کرے گا؟ اتھوں شروع کرے گا جتھوں چھٹ کے گیا ہے، جڑا سجدہ باقی ہے اتھوں شروع کرے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام والدین۔ حضرات اے رسول اللہ دا مقام ہے، سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا سی ماں باپ دی شان، ماں والدہ دا مقام۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں نماز عشاء ادا کر رہا ہوندا تے سورت فاتحہ دی تلاوت بھی شروع کر دیندا، گھر وچوں میری والدہ دی آواز ہوندی تے میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی بارگاہ جا۔ عظمتاں کی سناواں ماں دی، تار دیندیاں نے دعاواں پاندیاں، لیکن حضرات سانوں انہاں رشتیاں دی قدر دا پتہ چلدا اودوں جدوں ماں پیو ٹوٹ جائے، جدوں جدائیاں پہ جائیں۔ عارف کڑی میاں صاحب فرماندے نے، ماں مرے تے مر جن ماپے، پیو مرے گھر ویلا، مر جاون ویر جنہ دے، پھر مک جاندا اے میلا۔ سبحان اللہ۔ بھائی بھائیاں دے درد ونڈاون، بھائی بھائیاں دیاں واواں
سراں تے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ پیو مرے سر انگاہوں میں ویر مرن کنڈ خالی ماما باجی محمد بخشا کون کرے رکھوالی سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا جس نے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا کتب اللہ لہو حجۃ مبرورا اس کے نامہ اعمال میں اللہ مقبول حج کا ثواب لکھے گا سبحان اللہ مجمع سی سے آباد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو جس وقت خدمت پہ ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ نے دنیا کی یہ شان ہے خدمتکاروں کی سردار کا عالم کیا سبحان اللہ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا جس نے محبت کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھا زیارت کی اس کے نامہ اعمال میں اللہ مقبول حج کا ثواب لکھے گا سبحان اللہ صحابہ ویکھیا بھئی رحمت ابوا کھل گیا ہے حق کے تے حضور دیکھ صحابی کھڑے ہوئے سبحان اللہ یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے حضرات کو اتنا مشکل کام ہے لیکن شرط محبت کے ساتھ دیکھیں ادب کے ساتھ دیکھیں کتب اللہ لہو حجۃ مبرورا اس کے نامہ اعمال میں اللہ مقبول حج کا ثواب لکھے گا سبحان اللہ مقبول حج یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے میرے آقا نے فرمایا 100 مقبول حجوں کا ثواب لکھے گا سبحان اللہ کیونکہ اللہ اکبر و اللہ اطیب اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ پاک ہے سبحان اللہ تسی اندازہ کرو کیا مقام و مرتبہ ہے ماں باپ کا کہ صرف چہرے دی زیارت کی یہ محبت نہ لیں دیکھے نظر پہ گی مقبول حج سبحان اللہ 2 مرتبہ 2 حج 100 مرتبہ 100 حج جتنی مرتبہ دیکھو مقبول حج دا ثواب حضرات جی وقار مرن تو بعد بھی نا ماں باپ کے نال یہ جڑا تعلق اور رشتہ اور نسبت ختم نہیں بلکہ میرے کریم نا آقا نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کی جمعے کے دن ماں باپ کی قبر پہ گیا زیارت کی اللہ اس کے نام اعمال میں مقبول عمرے کا ثواب لکھے سبحان اللہ سبحان اللہ میں گل ختم کراں ایک حضرت ہے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک ماں کی قبر پہ ان کا بیٹا سورہ یاسین کی تلاوت کرتا تھا اس کے خواب میں والدہ نے آ کے کہا بیٹا جب تو میری قبر پہ آئے تو فوراً تلاوت شروع نہ کیا کر تھوڑی دیر کے لیے رک جایا کر ٹھہر جایا کر پوچھا اماں کیوں کہا بیٹا جب تو آتے ہی تلاوت شروع کرتا ہے اتنی نور کی بارش ہوتی ہے مجھے تیرا چہرہ صاف نظر نہیں آتا میں تجھے دیکھ نہیں سکتی تو تو میری قبر پہ آ کے تھوڑا سا رک جایا کر میں تجھے دیکھ لوں سبحان اللہ پھر تو قرآن کی سورت کی تلاوت کیا اس لیے حضرات ماں باپ کی قبروں پہ جانا چاہیے ایک رات بیٹا گھر نہ آئے تو ماں کو نیند نہیں آتی باپ انتظار کرتا ہے پریشان ہوتا ہے تو ماں باپ چلے جانے کے بعد وفا کا پتہ تو پھر چلتا ہے نا کہ ماں باپ چلے گئے تو ان کی قبر پہ بھی جانا چاہیے اور صرف قبر پہ نہیں ان کے سال ثواب کے لیے لازمی نہیں اگر آپ کو ہمت نہیں ہے دیگیں چڑھانے کی خیرات کرنے کی کوئی بات نہیں جتنی توفیق ہے اتنی خیرات کر دیں لیکن اتنا کر دیں صرف
بلکہ خاص طور پہ جمعرات کا جو روز ہے، حضرت سائیں توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عصر کا جب وقت ہوتا ہے جمعرات والے دن، تو یہ جتنے عزیز و قارب ہیں، ماں باپ بہن بھائی جتنے چلے گئے، ان کی روحیں دروازے پہ آتی ہیں سبحان اللہ، اور یہ امید لگا کر، یہ اس آس پہ آتی ہیں ہمیں کچھ ملے گا، کوئی تحفہ ملے گا۔ اب ان کو کیا تحفہ ہے؟ کھانے پینے سے تو پاک ہیں، ہاں اگر آپ نے کوئی خیرات کر دی، جی کوئی ختم دلا دیا، کوئی ذکر کر دیا، کچھ بھی نہ کر سکیں، سورت فاتحہ پڑھ دیں، 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھ کے اس کا ثواب پہنچا دیں۔ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے آقا نبی پاک کی روح کو پہنچا، سارے نبیوں کو، سارے صالحین کو، مسلمانوں کو، اور ہمارے ماں باپ فلاں فلاں جتنے رشتہ ان کی روحوں کو پہنچا۔ وہ جب واپس لوٹتے ہیں اگر تو ان کو کچھ تحفہ ملتا ہے تو خوش ہو کے جاتے ہیں، اگر کچھ نہیں ملتا تو پھر وہ غم زدہ ہو کے لوٹتے ہیں، یعنی پریشان ہو کے، جب بندہ خالی واپس جانا ہے، خالی جا رہے ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پہ جمعرات کا روز آئے تو کچھ نہ کچھ ہو سکے، کوئی دودھ ہے، کوئی روٹی ہے، کوئی کھانا ہے، اس پہ ختم دلا دیں، نہیں توفیق تو پھر کچھ نہ کچھ پڑھ کے ان کی روح کے صالح ثواب کر دیں۔ اللہ رب العزت مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔